ناظرین، پاکستان میں گھنٹوں کے حساب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں نمایاں اضافہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ آئے روز پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں بے لگام اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے عام شہری نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ غریب اور محنت کش طبقے کو مایوس کر کے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے سوا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ حکومت وقت ٹس سے مس نہیں اور ایک مافیا کی صورت عوام کا خون تک نچوڑ رہی ہے۔ ہم ذرا اپنی بات کو انٹرنیشنل جریدے بلومبرگ کی حالیہ رپورٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے ایشیا کی تیز ترین افراط زر کا تاج سری لنکا سے حاصل کر لیا ہے اور اپریل میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے کو ریکارڈ تک پہنچا دیا ہے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں اپریل سے 36.4% بڑھی، جو کہ 1964 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اس کا موازنہ بلومبرگ کے سروے میں 37.2% اضافے اور مارچ میں 35.4% اضافے کے درمیانی تخمینہ سے ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی افراط زر نے سری لنکا میں قیمتوں میں اضافے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو اپریل میں کم ہو کر 35.3% تک آ گیا تھا اور اب معاشی بحران سے بحالی کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ پاکستانی روپیہ 2023 میں اب تک عالمی سطح پر بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں 56.8% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایک سال پہلے کے مقابلے میں اپریل میں خوراک کی افراط زر میں 48.1% اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں 21.6% اور مکانات، پانی اور بجلی کی قیمتوں میں 16.9% اضافہ ہوا ہے۔ حکام کی جانب سے $6.5 بلین کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان کی افراط زر میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ پاکستان کو خوراک اور ایندھن جیسی ضروری درآمدات کی ادائیگی میں مدد کرنے اور آنے والے مہینوں میں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بیل آؤٹ فنڈز اہم ہوں گے۔ تاہم IMF امداد دوبارہ شروع کرنے سے پہلے مزید ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے فائنینسنگ کی یقین دہانیوں کی تلاش میں ہے۔ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں پاکستان کے افراط زر میں اضافے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ مرکزی بینک شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا۔ ہمارے خیال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے ہی شرح سود میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ قیمتوں کے دباؤ پر لگام لگانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ ماہ اپنی بینچ مارک سود کی شرح کو بڑھا کر 21% کر دیا ہے، جو کہ مرکزی بینک کی 1956 کے اعداد و شمار کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، بڑھتی ہوئی مہنگائی حکومت پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے، جو سیاسی بحران سے بھی نبرد آزما ہے۔ ان کے حریف عمران خان اس وقت انتخابات کے خواہاں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے واپس آ جائیں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی نے سری لنکا اور افغانستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کا سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا ہے۔ حالات اس قدر تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ہم ایک وقت تک کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ نوکری پیشہ افراد جو اپنے دفاتر موٹر سائیکلز پر جاتے اب سائیکلوں پہ یا پیدل جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور اشیاء خوردنوش کی خریداری جوئے شیئر لانے کے مترادف ہونے لگا ہے۔ امریکی ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر اور پاکستانی روپے میں مسلسل گراوٹ سے سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تحریک انصاف حکومت کے پہلے مالی سال کے اختتام یعنی جون 2019 میں مہنگائی کی مجموعی شرح 8% تھی، جبکہ غذائی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ 8.1% تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی میں قائم کردہ مخلوط حکومت کے پہلے مہینے یعنی اپریل میں مہنگائی کی شرح 13.37% ریکارڈ کی گئی تھی، جو مئی کے مہینے میں 13.76% تک بڑھ گئی ہے، جبکہ پچھلے سال جون کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 21.32% تک پہنچ چکی تھی۔ 2023 کے پہلے 3 ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خوردنی تیل، اشیاء خوردنوش، پھل فروٹ، گوشت اور سبزیوں کی قیمتیں بھی کنٹرول سے باہر نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ مہنگائی کا انڈیکس اوپر ہی جاتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بغور جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حالیہ حکومت نے جان بوجھ کر خراب کی ہیں اور آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی معاشی اور سیاسی معاملے میں مکمل لاپرواہی اور عدم دلچسپی ہے۔ ناظرین، جان ہاپکنس انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر اور ماہر معاشیات سٹیفن ہانگ کے مطابق PDM کی حکومت کا سارا زور عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنا اور اسے نااہل کرنے پر ہے۔ ریاستی امور کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں اور نہ ہی یہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور 13 جماعتیں مل کر بھی ہر محاذ پہ ناکام ہیں اور ایک اکیلی PTI اپنے وقت میں ان سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی جماعت رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اپڈیٹس میں شامل رہنے کا شکریہ۔ نیکسٹ ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔